اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو کائنات کا احاطہ برحق ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن پر لا شریک بھی درود بھیجتا ہے۔ میں سید رفاقت علی نقوی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی قوم کے نام، شیعہ اسناد شریف فقہ جعفریہ والے بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے صفوں میں ان لوگوں کی پہچان کریں جو شیعہ فقہ کو نقصان پہنچانا۔ کچھ دن پہلے میرے سننے والوں، میں نے مولانا طاہر اشرفی جو کسی فقہ کا عالم ہے اس کی پریس کانفرنس دیکھی۔ اس میں ہمارا ایک شیعہ عالم بیٹھا ہوا ہے اور طاہر اشرفی جو ہے وہ آصف علوی کے خلاف باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمیں کاظمی صاحب آ کے کہتے ہیں یا علامہ صاحب آ کے کہتے ہیں کہ آپ ان کو ممبروں پہ کیوں نہیں روکتے، اور مقدس کاظمی نامی جو ذاکر ہے جو نوحہ خوانی کرتا ہے لاہور کا، اس کا نام لے رہے ہیں۔ وہ بھی پیچھے کھڑا ہوا ہے کہ جی ہمیں بار بار آ کے کہتے ہیں کہ طاہر اشرفی صاحب آپ ان ذاکرین کو کیوں نہیں رکواتے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طاہر اشرفی جو وہ کسی فقہ کا عالم ہے، ہماری اس سے کوئی ذاتیات نہیں ہے، نہ ہمارے فقہ کا وہ سربراہ ہے، نہ ہمارے فقہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور نہ میں اس کے کوئی کردار کشی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر میڈیا پہ آتا ہے کہ شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے اور جناب میڈیا پہ اس کو ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں، اور وہی ہماری بدنصیبی دیکھیں گے، وہی پاکستان میں ایسے لوگ یہ حکومتی نمائندے بنے ہوئے ہیں جو ہمارے بندوں کو بھی، اور ہمارے بندے بھی، بلکہ ہمارے بندے میں غلط کہہ رہا ہوں، ہمارے بندے نہیں، ہمارے جیسا لباس پہن کے ان کے ساتھی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو بڑا دکھ ہوا مجھے مقدس کاظمی پر اور اس علامہ پر جو لاہور کے مدرسہ ایک چلا رہا ہے، اس کا نام مجھے اس نے لیا بھی وہ سمجھ نہیں آیا، فیس بک پہ میں دیکھ رہا تھا۔ تو میرا خدا را شیعہ قوم سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کو ان صفوں سے نکالیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہماری عزاداری کو، ذاکرین کو، مجلسوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں پاکستان میں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی ہمارے مخالفین ہیں، اور ہمارے مخالفین پر ہی جو ہمارے جیسا کالا لباس پہن کے لوگ جا کے ان کو مخبریہ کہہ لیں، انٹیلیجنٹس کہہ لیں، اور ہمارے ذاکرین کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں مخالفین کے سامنے جا کے، ان کا شیعہ فقہ سے کیا تعلق ہے؟ تو میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے لوگوں پر کہ جو کالا لباس پہن کر دشمنوں کی صف میں جا کے ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ شیعہ فقہ ہم نے نہیں بنایا، یہ فقہ جعفریہ 14 معصومین کا فقہ ہے، نبی اور آل نبی کا فقہ ہے۔ جتنی بھی میرے سننے والوں سازشیں ہو جائیں دنیا میں، جتنی بھی مخالفتیں ہو جائیں، پوری کائنات مخالف ہو جائے اور بلکہ یزید بھی قبر سٹ کے آ جائے، تو فقہ جعفریہ نہ ختم ہو سکتا ہے نہ کوئی ختم کر سکتا ہے۔ ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے خون سے دیووں کو جلایا ہے، روشن کیا ہے۔ کربلا سے لے کے اب تک جتنے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں، ذکر اہل بیت نہ رکا ہے نہ رک سکتا ہے، یہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ جنت میں بھی ہم نے ذکر اہل بیت کرنا ہے۔ تو یہ نام نہاد بندوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو لنگر بھی مولا حسین کا کھاتے ہیں اور مجلسوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مسلسل پہنچا رہے ہیں۔ صرف انہیں یہی تکلیف ہے کہ جی ذاکرین پیسے ملتے ہیں۔ بھائی اگر ذاکرین کو اگر کوئی نیاز ملتی ہے تو آپ کو بھی تو ملتی ہے، لنگر تو ساری دنیا مولا حسین کا کھا رہی ہے۔ دنیا و آخرت میں رہتے ہیں چین سے، کھانا سن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ یہ اللہ کی زمین آسمان محمد و آل محمد کے صدقے خلق ہوئے ہیں۔ یہ نظام، یہ نیاز حسین چلتی ہے اور چلتی رہے گی۔ اور یہ اب جو آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو سال 2 سال ہوئے ہیں آصف علوی صاحب جب سے باہر گئے ہیں، مقصروں نے ایک محاذ کھڑا کیا ہوا ہے کہ مجلسوں میں ذاکرین کو روکا جا رہا ہے، بلکہ ٹوکا جا رہا ہے، بلکہ لڑائیاں کی جا رہی ہیں۔ جنگ میں عبدالحکیم صاحب کے شاگرد پر انہوں نے حملہ کر دیا،
ابھی عاشق شاہ ذاکر جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، اس پر مقصرین نے جناب روک ٹوک کرنے کی کوشش کی، اس نے دلیرانہ جواب دیا، ہم اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں سید زادے کو۔ تو یہ اب پاکستان کے ماحول میں ایک گینگ وار جو ہے نا، یہ اس گینگ وار کو ہمیں پچھاننا چاہیے کہ یہ اب مقصریت والا کام نہیں رہ گیا، اب یہ وہابیت کی طرف کام چلا گیا، چونکہ سپورٹ جو ہے وہ پیچھے ان کی سپورٹ ہے، مولانا طاہر اشرفی نامی بندے اور ان جیسے لوگ جتنے بھی وائز جو ہمارے اگینسٹ لوگ ہیں، جو چاہتے ہی نہیں کہ ذکر اہل بیت ہو، ذکر محمد و آل محمد ہو، مجلسیں ہو، ماتم ہو، علم کشائی ہو، نوا ہو۔ اب یہ جو مقصر لوگ ہیں انہوں نے ان کی آڑ لے لیا، میں اکثر اب دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ ان کے ساتھ رل کے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہمیں یہ حقیر سمجھتے ہیں، ذاکرین کو، مومنین کو حقیر سمجھتے ہیں، جو مومنین خرچ اخراجات کرتے ہیں، سارا سال محنت کرتے ہیں، فرش عذاب بچھاتے ہیں، انہیں یہ غالی کا خطاب دیتے ہیں حکومتی لیول پہ بھی، اور اپنی نگاہ میں بھی ہمیں غالی سمجھتے ہیں، نثاری سمجھتے ہیں۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں اس بندے پر جو علی کو اللہ سمجھتا ہے، اور ہم اس پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں جو علی کو اپنے جیسا سمجھتا ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کی شان تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی بندہ سمجھ نہیں سکتا کہ مولا علی کا مقام کیا ہے۔ تو میری اپیل ہے، میں بار بار اپیلیں کرتا رہتا ہوں، چاہے کوئی میری بات کو مانے یا نہ مانے، میں ایک سید ہونے کے حیثیت سے اپنا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ معاشرے میں اتنی برائیاں عام ہو چکی ہے کہ میری بات کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی رغبت نہیں ہے، چونکہ مفاد پرستی، لالچ، حسد، طمع، شعاری اتنی ہو گئی ہے کہ جہاں سے پروفٹ ملتا ہے بندے اس کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ تو میری تو وہی حیثیت ہے کہ جب وہ چونچ میں پانی لے کے پرندہ چلا تو اس سے کہا کہ اس قطرے سے جو ہے وہ ابراہیم کی آگ جو ہے وہ نہیں بجھنی، اس نے کہا بجھے چاہے نہ، پر میرا شمار ابراہیم والوں میں ہو، نمرود والوں میں نہ ہو۔ تو میں بار بار جو آتا ہوں پیغام دیتا ہوں تو میرا شمار بھی حسینیوں میں ہو، اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہو، مخالفین اہل بیت میں نہ ہو، چونکہ میں حسینی ہوں، حسینی سید ہوں، حسنی حسینی سید ہوں۔ تو میں اس لیے بار بار پیغام دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو، یہ جو صفوں میں جو درندے آ گئے ہیں، کہ جو ہمارا لباس پہن کے، یعنی ہمارا ہی سارا گیٹ اپ بنا کے ہماری مجلسوں میں آ کے اور ہمارے اوپر ہی ہمارے مخالفت کر رہے ہیں، ہماری کردار کشی کر رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ذاکر جہان ہے، حالانکہ ذاکر سب سے بڑا جو ذاکر ہے وہ اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے اے حسین آپ میرا ذکر کرو، میں آپ کے ذکر کو جاری و ساری رکھوں گا۔ ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو صرف نام لیوا ہے۔ ابھی یہ جو خمس پہ پلتے ہیں یا یہ جتنے بھی لوگ، یہ اب ذرا کتنی جہالت ہو گئی ہے کہ مخالفوں کے اندر بیٹھ کے ہمارے ممبروں کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے پنجاب والوں کے لیے، پاکستان کے اہل تشیعوں کے لیے، یہ لمحہ فکر ہے کہ جو مخالفوں میں بیٹھ کے ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ہماری مجلسوں کی، ہمارے ذاکرین کی، تو خدارا مومنین ایسے بندوں سے ہوشیار ہو۔ یہ جو مقدس کاظمی نامی یہ جو ہے، جو اپنے آپ کو سید کہتا ہے، اس کے بعد نوحہ خوانی بھی کرتا ہے، میں اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے میں سمجھتا تھا کہ یار یہ مولا کا نوحہ خوان ہے، ذاکر ہے، لیکن سنتا تھا، فیس بکوں پہ دیکھتا تھا، اس کے خلاف لوگ باتیں کرتے تھے، لیکن میں یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن جب طاہر اشرفی نے اس کی فیور کی اور پیچھے یہ کھڑا ہے، کانفرنس ہو رہی ہے، اور ادھر ریاض نامی عالم میرا خیال کھڑا ہے، نام نہاد عالم، جو ہمارے لباس شیعہ پہن کے جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آصف علوی کو روکا جائے، ذاکرین کو روکا جائے، یہ ممبروں پہ کیا ہو رہا ہے، اور بار بار مخبریاں جو کاظمی کر رہا ہے انہیں بتا رہا ہے، بھائی ان کو بتا رہا ہے، ہمارے مخالفین کو بتا رہا ہے، یزیدی ٹولے کو بتا رہا ہے۔ حالانکہ میرا یہ دعویٰ اور میرا چیلنج ہے سید رفاقت علی شاہ کا، پاکستان بنانے والے بھی شیعہ ہیں، قائم کرنے والے بھی شیعہ ہیں، بچانے والے بھی شیعہ ہیں۔ شیعت کو ان لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اگر ان کا ڈیڈی یزید بھی قبر سے اٹھ کے آ جائے تو ذکر اہل بیت جاری و ساری رہے گا، قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ باقی ہماری زبان بندی کرنے سے کچھ نہیں، ہم پہ FIR کر دیں گے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں مار بھی دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ یہاں بھی مولا علی کی حکومت ہے، وہاں بھی مولا علی کی حکومت ہے۔ باقی میں اپیل کروں گا آخر میں ذاکرین سے بھی متحد ہو جائیں، سارے متحد ہو کے چلیں، اور ان جو ہمارے اندر جو صف بندی ہو گئی ہے، دھڑ بندی، یہ جو مقصر لوگ ہماری مخالفت کر رہے ہیں، ان کے جو ہے اب تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب پہچان بھی کیا کرنی ہے، اب آپ کے سامنے حلالی حرامی کی پہچان سامنے آ گئی ہے کہ ممبر پہ اگر نعرہ لگایا جا رہا تو مقصر مولوی کہتا ہے کہ رک جاؤ، صلوات پڑھ لو، وقفہ آ گیا تھا بیچ میں۔ ایسے جاہل لوگ اور ہمارا لباس پہن کے، مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو، ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔
ہمارا ہی لباس پہن کے ہمارے ممبر پہ آ کے ہماری تذیق کر رہے ہیں اور مولا کا نعرہ نہیں لگانے دے رہے، مولا کا نام نہیں لینے دے رہے، تو بہتر ہے کہ آپ اسی لابی میں شامل ہو جائیں جس لابی میں آپ مخبریاں کرتے ہیں، انہی کے مدارس میں جا کے پڑھائیں، بلکہ وہاں تو ایڈ بھی ملتی ہے، سعودی عرب سے بھی پیسے ملتے ہیں اور آپ کو چندہ بھی اچھا مل جائے کرے گا، بقرہ عید پہ آپ کو بکرے کی کھالیں بھی مل جائے کریں گی، آپ کو چندہ بھی اچھا مل جائے گا، آپ کو غیر ملکوں کی ایڈ بھی مل جائے گی۔ ہماری جان چھوڑیں کیوں ہمارے یہاں مخالف ہوئے ہیں؟ چونکہ منافق ہوتا وہ ہے جو دل میں اور رکھتا ہے بات، زبان پہ اور رکھتا ہے، تو یہ منافقوں کی پہچان تو اب آپ کو ہو ہی گئی ہے۔ اور باقی اگر اب اس ویڈیو کے بعد مجھے بھی کوئی برا کہے گا تو کہہ لے، مجھے کسی کے برا کہنے سے مجھے کیا فرق پڑے گا، جو کسی کے معیار تک نہیں پہنچ سکتا پھر وہ لوگ اس کو برا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ہماری جان چھڑائے، جو جاہل ٹولہ ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، اور یہ جو مقصر لوگ ہیں اور بارہا مجلسوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ذاکرین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ آ کے کر رہے ہیں، کبھی مولویوں کے پاس جا کے بکواس کرتے ہیں، کبھی ہم پہ پرچے کرواتے ہیں، کبھی ہماری زبان بندیاں کرواتے ہیں۔ ان کا تعلق یزید کے ساتھ ہی ہے، ان کا تعلق امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اور یہ زین رکن کو بھی پچھلے دنوں مارا گیا، تو ٹھیک ہے زین کی ویڈیوز آتی رہتی ہے اکثر، تو میری زین سے کوئی مطلب حمایت کی بات میں نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ زین کو بھی زندگی دے، تو مارنا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں پڑھانا چاہتے تو اس کو نہ پڑھائیں، تو ذاکر اہل بیت ایک مہمان ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کنڈیشن کا بندہ ہے، اس سے آپ بس ممبر سے اتار دیں۔ مار کٹائی تشدد جو ہے، نبی اور آل نبی نے ہمیں یہ درس نہیں دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر کا جو قاتل تھا، وہ چوتھے امام کے جب گھر آیا تو آپ نے اسے 3 دن مہمان ٹھہرایا اور 3 دن اسے کھانا کھلایا، تو جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، تو میرے چوتھے امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے تجھے پہچان لیا، لیکن اس وقت ہم تیرا مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ تو ہمیں تو انہوں نے درس دیا کہ اگر قاتل بھی دروازے پہ آ جائے تو ہم اس کی بھی خدمت کریں، اسے بھی جو ہے کہ ہم اس پر بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ تو ہم فقہ جعفریہ والے تشدد کا ہمارا فقہ نہیں ہے۔ اصل میں اب معاملات یہ ہوگے کہ جب ذاکرین نے تقدس، اگر ہم تقدس نہیں رکھیں گے تو پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ ذاکرین کو بھی چاہیے کہ ممبر پہ سوچ سمجھ کے بولے، ایسی بات کرے جو محبت کی بات ہو۔ اب عداوت والی باتیں، وقت گزر گیا ہے، عداوت کی بات ہونی نہیں چاہیے، چاہے شیعہ فقہ ہو، چاہے سنی، چاہے دیوبندی، ہم سب کو مل کے چلنا چاہیے، اتحاد سے چلنا چاہیے۔ اور طاہر شرفی جیسے مولویوں کو میں بون کرتا ہوں کہ ہمارے فقہ کے متعلق نہ پریس کانفرنس کی جائے، نہ ہمیں سمجھایا جائے، چونکہ ہمارا فقہ 12 اماموں کا فقہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمیں پتہ ہے وہ ہم نے کرنی ہے، وہ آپ ہمیں ڈیٹیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی نہ بیڑیں، ہمیں آپ بالکل نہ چھیڑیں، نہ ہم چھیڑتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑنے دیں گے۔ تھینک یو۔